اللہ نے قرآن حکیم کو آخری کلام کے طور پر عطا فرمایا، بات سادہ سی ہے کہ انسان کا ایک انٹلیکچول ایوولوشن جاری تھا، جس کو میں نے اشارتاً کہا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو ابھی گریڈ 1 2 کی کتاب پڑھائی جائے گی، ظاہری بات ہے گریڈ 10 کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی، اس کا تحمل نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو سہار سکے۔ جب وہ گریڈ 10 پر پہنچے گا گریڈ 10 کی کتاب پڑھا دی جائے گی، جب وہ پی ایچ ڈی کے لیول پر پہنچے گا تو پی ایچ ڈی کے لیول کی کتاب پڑھا دی جائے گی، اس طرح کے اسائنمنٹس اس کو دے دیے جائیں گے۔ جیسے ایک انڈیویجول، ایک بچہ بے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، جیسے ایک بندے اور ایک انسان کا ایوولوشن، ایک ارتقاء ہوتا ہے انٹلیکچول لیول پر، بائی لارج انسانیت کا بھی انٹلیکچول لیول پر ایک ارتقاء ہوا ہے، اور انسان بحیثیت مجموعی، ایک مجموعہ انسان ہونے کے ناطے وہ مختلف فیزز سے گزر کر اپنے انٹلیکچول میچورٹی پر ایک حد تک پہنچا۔ اور اس کی دلیل استاد محترم ڈاکٹر صاحب کی دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی 6 صدیوں کے بعد، 570-71 ہم کہتے ہیں، البتہ قرآن کا نزول 610 عیسوی میں ہو رہا ہے۔ اور فلسفے کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آج جتنے بھی فلسفیکل تھاٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اصل میں تو یہ فلسفے ڈیولپ ہوئے تھے کوئی 1200 برس کے پیریڈ میں۔ وہ 1200 برس کا پیریڈ کون سا ہے؟ ظاہر بات ہے ہماری فیلڈ نہیں، یہ فلاسفہ کی فیلڈ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ 600 برس قبل عیسیٰ علیہ السلام سے اور 600 برس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ ارسطو اور اس طرح کی جتنے اینڈ کمپنی ہے، یہ معروف فلاسفرز انہی ادوار میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان ادوار میں فلسفہ اپنی انتہا کو پہنچا، انسان اپنے دماغ سے جو کچھ سوچ سکتا تھا زندگی کے بارے میں، زندگی کے گوشوں کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، جب وہ سوچ چکا اور اپنی انٹلیکچول میچورٹی کی انتہا پر پہنچ گیا اور اب اس قابل ہوا کہ اس کو آخری کلام دیا جائے، تب وہ جو ہدایت چلی آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ نے الہدا قرار دے دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، مکمل ہدایت نامہ، دی کمپلیٹ گائیڈنس دے کر بھیجا، ودین الحق، مکمل نظام زندگی، دین حق، دین اسلام دے کر، آگے ذکر کریں گے ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ جب انسان اپنے شعور کی انتہا پر بحیثیت مجموعہ انسان کے پہنچ گیا اور جو کچھ از خود سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا، اب رب کائنات نے آخری کلام کا نزول شروع کیا۔ اب گویا تم اس سطح پر آئے ہو کہ آخری کلام کو سہار سکو، بالکل اسی طرح کہ اس پی ایچ ڈی کے لیول کی کتابیں اس بچے یا اس اسٹوڈنٹ کو معاف کیجیے گا پڑھائی جائیں گی جو پی ایچ ڈی کی سطح پر پہنچ چکا ہے، نہ کہ یہ کتاب ڈے 1 سے ہی دے دی جاتی یا گریڈ 1 کے بچے کو پڑھا دی جائے۔ اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری کلام کی حفاظت کا بھی وعدہ فرما دیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ نے بھیجی مگر وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، فل اینڈ فائنل ورژن قرآن کی شکل میں آ گیا، اور اس قرآن میں پچھلے انبیاء اور رسول کی بنیادی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلی کتاب تورات تھی جس میں شریعت کا قانون دیا گیا تھا، اس کے معروف 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 بڑے بڑے احکامات، وہ بھی قرآن حکیم میں جا بجا بیان کر دیے گئے اور اپنی انتہائی شکل میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں بیان کیے گئے۔ تو پچھلی کتابیں گویا وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ آخری کتاب فار ایور کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب کیونکہ کسی اور کتاب کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کسی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔